بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھ بد نصیب کی ماں میری پیدائش کے وقت ہی اللہ کو پیاری ہو گئی اور میں پیدا ہوتے ہی ماں کی ممتا کے سائے سے محروم ہو گئی۔ مجھ سے 11 سال بڑی ایک بہن اور بھی تھیں جن کا نام حمیرہ تھا۔ ہمارے ساتھ ہماری ایک پھپھو بھی رہتی تھیں جو بیوہ تھیں اور ان کی کوئی اولاد بھی نہیں تھی اور وہ کافی عمر رسیدہ بھی تھیں، لہٰذا میری بڑی بہن کی دیکھ بھال تو وہ کر لیا کرتی تھیں، لیکن مجھ نوزائیدہ بچی کی دیکھ بھال ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس لیے پاپا نے مجھے میری خالہ کو دے دیا۔ اس طرح میں خالہ کے گھر پرورش پانے لگی۔ جب تھوڑی بڑی ہوئی تو خالہ بیمار پڑ گئیں تو انہوں نے پاپا کو بلوا کر کہا کہ ارشد بھائی، میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، بہتر ہے آپ اپنی بچی کو واپس لے جائیں۔ تو پاپا مجھے ان کے گھر سے اپنے گھر واپس لے آئے۔ گھر واپس آتے ہوئے میں بہت خوش تھی۔ اس وقت میری بڑی بہن حمیرہ 26 سال کی ہو چکی تھیں۔ پھپھو اب بھی ساتھ رہتی تھیں لیکن وہ زیادہ کہیں آتی جاتی نہ تھیں، اس لیے حمیرہ باجی کا رشتہ نہ ہو سکا اور اس بارے میں پاپا بہت فکر مند رہتے تھے۔ جب میں پاپا کے ساتھ اپنے گھر آئی تو دل میں بڑے ارمان تھے کہ جب میں باجی سے ملوں گی تو مجھے دیکھ کر بڑی بہن خوش ہوں گی اور ہم ساتھ رہیں گے، وقت خوبصورت ہو جائے گا۔ مگر یہاں معاملہ اس کے برعکس نکلا۔ باجی نے مجھے خوشدلی سے قبول نہ کیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ میرا والہانہ استقبال کرتیں کہ ہم بہنیں برسوں کے بعد ملی تھیں، لیکن انہوں نے میرے ساتھ بہت برا سلوک کرنا شروع کر دیا۔ میں حیران تھی کہ یہ کیسی سگی بہن ہیں، وہ مجھے اپنے گھر میں برداشت نہیں کر سکتی تھیں۔ میں ان کو کانٹے کی طرح کھٹکنے لگی تھی۔ وہ اکیلے رہنے کی عادی ہو چکی تھیں۔ اب ان سے اپنی راجدھانی میں کسی کی شراکت پسند نہ تھی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ میں بھی باجی سے بدظن ہو گئی۔ شکر ہے پاپا ہم دونوں سے ایک سا پیار کرتے تو باجی کو وہ بھی بہت برا لگتا۔ وہ ہمارے لیے ایک سے کپڑے لاتے، چیزیں لاتے۔ میری بہن ان چیزوں کو جو میرے لیے ہوتی چھپا دیتی یا خراب کر ڈالتی۔ میں روتی تو پھوپھی چپ کر آتی اور سمجھاتی کہ صبر کرو اور پاپا سے شکایت نہ کرنا، وہ پریشان ہو جائیں گے اور ان کو دکھ ہوگا۔ ان وجوہات کی بنا پر میرے دل میں اپنی بہن کے لیے جگہ پیدا نہ ہو سکی اور میں ان سے دور دور رہنے لگی۔ کبھی وہ بلاتی بھی تو جواب نہیں دیتی کیونکہ مجھے ان پر اعتبار نہ رہا تھا کہ جانے کب کیا رویہ اختیار کر لیں۔ میں خالہ کے گھر بہت خوش رہتی تھی، ان کی بیٹیاں اور میں بہنوں کی طرح رہتی، لیکن میری اپنی سگی بہن کا یہ حال کہ مجھ کو دیکھتے ہی تیوری چڑھا لیتی، اقارت کا اظہار یوں کرتی کہ جہاں میں بیٹھ جاتی یا وہاں سے اٹھ جاتی یا پھر منہ پھیر کر برابر سے نکل جاتی۔ میں ایسے ماحول کی عادی نہ تھی اور ایسے نفرت بھرے ماحول میں میرا جینا دوبھر ہو گیا۔ یہاں آ کر مجھے خالہ کا گھر بہت یاد آتا تو میں روتی۔ جہاں اپنائیت اور محبت تھی، مجھے وہاں تنہائی کا ذرہ بھر احساس نہیں تھا۔ وہ گھر میرا نہ تھا، پھر بھی میرا تھا، اور یہ جو میرا پاپا کا گھر تھا وہ باجی کا تھا۔ وہ ہر دم مجھے یہ احساس دلاتی تھیں کہ یہ گھر میرا ہے، جانے تم کہاں سے آ گئی ہو میرا دل جلانے کو۔ ان کے منہ سے نکلے الفاظ تیر کی طرح لگتے تھے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگتے۔ میں سوچتی آج تو ضرور پاپا سے باجی کی شکایت کروں گی، مگر پھپھو ہر بار آڑے آ جاتی کہ بیٹی صبر کرو، صبر کا بڑا اجر ہے۔ یہ سن کر تو اب ان کی باتوں پر غصہ آنے لگا تھا۔ مسئلہ اصل یہ تھا کہ میں خوبصورت تھی اور حمیرہ باجی معمولی شکل و صورت کی تھی۔ میری نوخیز عمر تھی، لہٰذا جو مجھے دیکھتا بے اختیار شکل و صورت کی تعریف کرتا۔ اس پر باجی کا جی جلتا تھا، وہ مجھ سے حسد کرتی تھی۔ میں نے وہاں 4 سال بڑی مشکل سے گزارے۔ اب باجی کی عمر ڈھلنے لگی تھی۔ ان کا ابھی تک رشتہ نہ ہوا تھا۔ جب بھی لوگ باجی کو دیکھنے آتے، ان کے بجائے مجھے پسند کر لیتے۔ پاپا کہتے کہ نہیں، پہلے بڑی کی شادی کروں گا، بعد میں چھوٹی کی ہوگی۔ اس جواب پر رشتے واپس ہو جاتے۔ ایک دن خالہ میرے لیے اپنے نند کے بیٹے فرحان کا رشتہ لے کر آئیں۔ پاپا نے ان کو بھی وہی جواب دیا۔ خالہ نے کہا، دیکھو ارشد بھائی، میرا عائشہ پر بہت حق ہے۔ یہ 2 دن کی تھی جب میں نے اسے گود لیا تھا اور 14 برس پالا ہے۔ اب تم یہ رشتہ نہیں ٹھکراؤ گے۔ اگر ابھی شادی نہیں کرنی تو ہم انتظار کر لیتے ہیں، پہلے بڑی کو رخصت کر دو، پھر عائشہ کی شادی کر دینا، مگر منگنی ابھی کر دو تاکہ ہمارے دل کو تسلی رہے۔ خالہ کا احسان ایسا نہ تھا کہ پاپا ان کو ناراض کرتے۔ انہوں نے خالہ کی بات مان لی اور میری منگنی فرحان سے کر دی۔ فرحان کے بعد ہمارے سونے گھر میں بہار آ گئی۔ خالہ
اور ان کی بیٹیاں آئے دن ہم سے ملنے کو آنے لگے۔ کبھی کبھی ان کے ساتھ فرحان بھی آتے۔ میں فرحان کو اچھی لگتی تھی۔ بہانے سے آتے، باتیں کرنے لگتے۔ میری خالہ زاد بہنیں بھی ساتھ ہوتیں، رونق ہو جاتی۔ رفتہ رفتہ میں بھی فرحان کو پسند کرنے لگی۔ ان کا انتظار کرتی۔ کچھ دن نہ آتے تو شکوہ کرتی۔ اب فرحان ہفتہ 10 دن میں ایک بار آنے لگے۔ جب میں اور فرحان بات چیت کرتے تو یہ بات حمیرہ باجی کو بری لگتی۔ جب بھی فرحان گھر آتے ان کے چہرے کا رنگ بدل جاتا اور اسے دیکھ کر وہ ناگواری کا اظہار کرنے لگتی، جیسے کہ ان کے سینے پر سانپ لوٹ جاتا۔ رفتہ رفتہ حمیرہ باجی نے میرا جینا حرام کر دیا۔ مجھے فرحان سے بات کرنے سے منع کرتیں اور ان کی خاطر تواضع سے روکتیں، حتیٰ کہ چائے بناتی تو گرا دیتیں۔ وہ خود تو گھر کی مالکہ بنی ہوئی تھیں اور مجھ سے نوکرانی جیسا سلوک کرتی تھیں۔ ہر وقت کی اس بے عزتی اور لعنت ملامت کو میں کب تک سہتی؟ فرحان سے بھی یہ باتیں چھپاتی کہ کہیں وہ گھر آنا نہ چھوڑ دیں یا یہ کہ رشتہ ہی نہ توڑ دیں۔ پھپھو نے بھی حمیرہ باجی کو بہت سمجھایا کہ تمہاری چھوٹی بہن ہے، اس کے ساتھ ایسا ناروا سلوک مت کیا کرو، مگر وہ باز نہ آتی۔ اصل میں تو ان کو اس بات کا غم تھا کہ پہلے میری منگنی ہو گئی تھی اور ان کا رشتہ ابھی تک نہیں ہو سکا تھا۔ میری اور فرحان کی محبت ان کو بری طرح کھٹکتی تھی، کیونکہ میری خوشی ان سے برداشت نہیں ہو پا رہی تھی اور ان کی حسد بھری طبیعت کا میرے پاس کوئی علاج نہیں تھا۔ اب وہ مجھ کو مجبور کرنے لگیں کہ تم فرحان کے سامنے نہ جایا کرو۔ اگر وہ مہمان بن کر آ جاتا ہے تو میں بڑی بہن ہوں، میں اس سے بات کروں گی، چائے وغیرہ بھی میں ہی دیا کروں گی۔ تم کو اپنے منگیتر سے پردہ کرنا ہوگا، اس کے سامنے نہیں جانا۔ یہی ہمارے خاندان کی روایت ہے۔ اس روایت کا پاس نہیں کرو گی تو پاپا سے کہہ کر تمہارا یہ رشتہ ختم کرا دوں گی۔ حمیرہ باجی فرحان سے میرا رشتہ ختم نہ کروا دیں، اس ڈر سے میں نے فرحان کو گھر آنے سے منع کر دیا، لیکن میں نے ان کو یہ نہ بتایا کہ میں اپنی بڑی بہن کی خاطر ایسا کرنے پر مجبور ہوں۔ فرحان کو یہ غلط فہمی ہو گئی کہ شاید میں اس سے بیزار ہو گئی ہوں اور شادی نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے اپنے گھر والوں سے بھی کہہ دیا کہ عائشہ مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اس کا محبت بھرا رویہ بدل گیا ہے اور مجھے اپنے گھر آنے سے بھی منع کر دیا ہے۔ خالہ نے مجھ سے پوچھا، میں اگر باجی کی شکایت کرتی تو باجی مجھے ہرگز معاف نہ کرتی اور میرا جینا مزید دوبھر کر دیتی۔ تبھی میں نے خالہ سے کہہ دیا کہ فی الحال جب تک باجی کی شادی نہیں ہوتی فرحان ہمارے گھر نہ آئیں اور نہ ان کے گھر والے، ورنہ ان کی بے عزتی ہو جائے گی۔ خالہ سمجھی کہ شاید میں ان کی بے عزتی کرنے کا کہہ رہی ہوں، کیونکہ میں باجی کا نام لینے سے خوفزدہ تھی، لہٰذا میں نے گول مول بات کر دی۔ خالہ کو بہت برا لگا اور وہ خاموش ہو کر چلی گئیں۔ اس دوران باجی کے لیے رشتے آئے، مگر وہ مجھے پسند کر لیتے تھے۔ ایک بہت اچھا رشتہ تھا۔ پاپا نے سوچا کہ فرحان کے گھر والے تو رشتے سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، کیوں نہ عائشہ کو ادھر دے دوں، یہ درمیان سے ہٹے گی تو بڑی کا موقع بنے گا۔ انہوں نے امیر لوگ دیکھ کر میرا رشتہ وہاں طے کر دیا اور میں بزدلی کی وجہ سے پاپا سے یہ وضاحت بھی نہ کر سکی کہ فرحان کے گھر والوں کا قصور نہیں ہے۔ باجی کے مجبور کرنے پر میں نے خود ان کو روکا ہے اور گھر آنے سے منع کیا ہے۔ حمیرہ باجی نے بھی پاپا کو یہی باور کروا دیا تھا کہ عائشہ فرحان سے رشتہ نہیں کرنا چاہتی، اسی وجہ سے ان لوگوں کو گھر آنے سے منع کیا ہے۔ میری شادی شہباز خان سے ہو گئی اور میں کسی کو اصل حقیقت نہیں بتا سکی۔ مجھے حیرت تھی کہ بڑی بہن بھی ایسی ہوتی ہے۔ اس وقت بڑی شدت سے مجھے اپنی ماں کی کمی محسوس ہوئی۔ اگر وہ آج زندہ ہوتی تو ان سے حال دل کہتی اور یوں میرا پیار مجھ سے نہ چھوٹتا۔ خالہ نے تو آنا ہی چھوڑ دیا تھا کیونکہ وہ مجھ سے ناراض تھیں، لہٰذا ان کو بھی دل کی بات نہ بتا سکی۔ میری شادی کے بعد جیسے میری بہن کو سکون آ گیا ہو۔ بہن کی سازش کا شکار ہو کر میں تو حیدرآباد سے رخصت ہو کر اسلام آباد چلی گئی اور اپنے نصیب سے سمجھوتا کر لیا، لیکن پاپا کو بعد میں اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ خالہ کو منانے ان کے گھر گئے۔ رشتے کی باتیں پھر سے ہونے لگیں اور خالو نے حمیرہ باجی کو فرحان کے لیے مانگ لیا۔ پاپا تو یہی چاہتے تھے کہ کسی طرح بڑی کا رشتہ ہو۔ انہوں نے فوراً ہاں کر دی۔ فرحان کو بھی اس کے والدین نے دباؤ ڈال کر منا لیا اور میری باجی میرے سابقہ منگیتر کی بیوی بن گئیں۔ فرحان نے والدین کی خوشی کی خاطر حمیرہ باجی سے شادی تو کر لی، لیکن اس کے دل میں ابھی تک میری یاد باقی تھی۔
اسے علم نہ تھا کہ حمیرہ ہی کی سازش سے میں اور وہ ایک دوسرے سے دور ہوئے تھے۔ حمیرہ باجی اب بھی اسے یقین دلاتی تھیں کہ عائشہ نے خود انکار کیا تھا، وہ تم سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے تم کو گھر آنے سے منع کیا تھا۔ میری بڑی بہن تو اپنی چال میں کامیاب خوش و خرم ہو گئیں، لیکن میری قسمت کھوٹی نکلی۔ جس شخص سے میری پاپا نے میری شادی امیر کبیر سمجھ کر دی، وہ پہلے سے شادی شدہ اور 4 بچوں کا باپ تھا۔ دراصل شہباز کی بیوی کسی بات پر روٹھ کر میکے جا بیٹھی تھی اور بچے بھی ساتھ لے گئی تھی۔ جب اسے معلوم ہوا کہ شہباز نے شادی کر لی ہے تو اپنے بھائیوں کے ہمراہ واپس آ گئی۔ 4 بچے اس کے 4 مضبوط ہتھیار تھے اور اس کی پوزیشن اپنے با اثر و رسوخ بھائیوں کی بدولت کافی مضبوط تھی۔ کافی جھگڑے کے بعد یہ طے ہوا کہ شہباز مجھے طلاق دیں گے اور پہلی بیوی بچے ان کے پاس رہیں گے۔ بچوں کی خاطر اس شخص نے اپنے سالوں کی شرط مان لی اور مجھے طلاق دے کر میکے بھجوا دیا۔ مجھے تو بے قصور طلاق ہوئی تھی، لیکن میری بہن نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ میں نے فرحان کی وجہ سے گھر نہیں بسایا اور طلاق لے کر آ گئی ہوں۔ حالانکہ ان دنوں میں امید سے تھی۔ بڑی بہن نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا۔ دراصل ہم بہنوں کی شادی کے بعد پاپا اکیلے ہو گئے تھے، تو انہوں نے شرط رکھی تھی کہ جب تک وہ زندہ ہیں حمیرہ ان کے پاس رہے گی اور فرحان گھر داماد ہوں گے۔ اب جس گھر میں حمیرہ اور فرحان رہتے تھے مجھے بھی وہاں ہی رہنا تھا، کیونکہ یہ میرے پاپا کا گھر تھا اور میں کہاں جاتی، وہ بھی اس حال میں کہ جب میں امید سے تھی۔ جلد ہی مجھے احساس ہو گیا کہ یہاں رہنا تو سوگن کے ساتھ رہنے سے بھی زیادہ دشوار ہے۔ فرحان میرا خیال رکھتے، جبکہ سگی بہن میرے بدن سے سانس بھی کھینچ لینا چاہتی تھی۔ جب حمیرہ باجی کا مجھے گھر سے نکالنے پر کوئی بس نہ چلا تو اس نے ایک نہایت گھناؤنا الزام مجھ پر لگا دیا کہ عائشہ کو جب طلاق ہوئی تھی یہ امید سے نہیں تھی، بلکہ اب امید سے ہو گئی ہے اور فرحان اس کے مجرم ہیں۔ جب پاپا نے ایسی بات سنی وہ بہت پریشان ہوئے، کیونکہ وہ بہت ضعیف ہو گئے تھے۔ ایسے بے طرفِ صدمے کتاب ان میں نہ تھی۔ فرحان کو حمیرہ کے اس الزام نے سخت پریشان کر دیا تھا۔ اب ساری سازش ان کے سمجھ میں آ گئی کہ ان کو حاصل کرنے کی خاطر حمیرہ نے یہ سارا کھیل بنایا تھا۔ انہیں میری حالت پر بہت دکھ تھا اور پھر انہوں نے ایک ایسا فیصلہ کر دیا کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کھلم کھلا بیوی کو یہ کہہ کر طلاق دے دی کہ جو عورت مجھ پر اور سگی بہن پر ایسا گھناؤنا الزام لگا سکتی ہے وہ میری بیوی رہنے کے لائق نہیں ہے۔ اس کو اس بہتان پر 80 کوڑے لگنے چاہئیں۔ بہرحال میں کوڑے تو نہیں لگوا سکتا، لیکن میں اس بہتان باز عورت کو اپنی زندگی سے علیحدہ کرتا ہوں۔ وہ باجی کو طلاق دے کر گھر سے چلے گئے۔ اب تو وہ میرے خون کی پیاسی ہو گئیں۔ تبھی میں نے خالہ کو فون کر دیا اور آ کر مجھے اپنے گھر لے گئیں۔ بچے کو جنم دینے تک میں ان کے پاس رہی، پھر انہوں نے میری شادی فرحان سے کرا دی۔ یوں خدا نے میری کھوئی ہوئی محبت مجھے لوٹا دی۔ حالانکہ اس سارے معاملے میں میرا کوئی دوش نہ تھا، یہ سب کچھ میری بہن کی حماقتوں سے ہوا۔ تاہم اب لوگ حمیرہ باجی سے ہی ہمدردیاں جتاتے ہیں اور مجھے قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ ان کا خیال ہے کہ میں خود شہباز سے طلاق لے کر آ گئی تھی اور وہ اپنی بہن کا گھر اس وجہ سے خراب کیا کہ سابقہ منگیتر سے شادی کرنا چاہتی تھی۔ یہ تو فرحان جانتے ہیں یا پھر میرا خدا گواہ ہے کہ ایسا کچھ میں نے نہیں سوچا اور نہ کیا۔ یہ جو کچھ ہوا اللہ تعالیٰ کی مرضی سے خود بخود ہو گیا، لیکن پاپا بھی مجھ سے خفا ہیں اور بہن بھی، مگر میرا ضمیر مطمئن ہے کہ میں نے کوئی برائی اور غلطی نہیں کی۔ آج میں فرحان کے ساتھ خوش و خرم زندگی گزار رہی ہوں۔ میرے 3 بچے ہیں اور پہلا بچہ جو شہباز خان کی اولاد ہے، اسے بھی فرحان نے اپنی اولاد جیسا ہی پیار دیا ہے۔ میرا یہ بیٹا انہیں ہی اپنا باپ کہتا ہے اور انہی کی خاطر ہم اپنا وطن چھوڑ کر دیار غیر میں آ گئے ہیں، تاکہ لوگوں کی زہر آلود باتیں سن کر میرے بیٹے کی معصومیت مجروح نہ ہو جائے۔